أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المسدد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ مخصوص پروگرام اور کل بھی انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کا دفاع کرنے کے لیے آج کا اور یہ کل کا پروگرام منعقد کیا ہے، تاکہ اس گستاخی کا جواب دیا جائے کہ جو سیدہ کے حق میں اس نجس انسان نے، جس کی حقیقت ریچ سامنے آئی ہے دنیا کے سامنے، پاکستان کے اندر ایک شریر و نجس انسان نے جناب سیدہ کے بارے میں یہ گستاخی کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کے بہاف پہ اور انجمن حیدریہ شیفیلڈ کے اراکین کے بہاف پہ پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، دل رنجیدہ ہے کہ کس طرح جرت ہوئی ہے ایک اسلامی ملک کے اندر بیٹھ کے اسلام کے نام پہ پلنے والے اس غلیظ انسان کو کہ وہ جو محور طہارت ہے، جو مصداق طہارت ہے، جو مصداق آیت تطہیر ہے، جو مخزن طہارت ہے، جو صاحب عصمت کبریٰ کے مقام پہ فائزہ ہے، اس بی بی کی شان میں جو گستاخی کی ہے، پرزور مذمت کرتے ہیں اس کے، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص پہ توہین رسالت کا کیس، توہین قرآن، توہین اہل بیت، اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ لاکھوں محبان اہل بیت، محبان فاطمہ کے دل میں جو ہیں وہ غمگین ہیں اس گستاخی پہ، اس لیے کہ بنو امیہ کا دور ہو یا بنو امیہ کے نسل میں سے جو افراد ہیں، جو انہوں نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو چھپائیں، یا مولا کائنات پہ تو ظاہراً سب و شتم کیا گیا 70 برس تک، مگر کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ اس ہستی کے مقابلے میں کوئی ایسا جملہ کہے یا ایسے حرکات کرے۔ مگر اس ملعون نے، میں یہ قرآن کی نص ہے، جس نے رسول کو اور اللہ کو اذیت دی ہے
وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہے، عذاب ابدی کا حقدار ہے وہ انسان۔ اور جناب زہرا کی ناراضگی، مادر حسنین کی ناراضگی، نبی کی ناراضگی ہے۔ فاطمہ کو اذیت دینا، یا دوسرے لفظوں میں کہوں سیدہ کو کوئی برا کہنا یا سیدہ کو خطا کار کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ گویا نبی کو توہین فاطمہ توہین نبوت ہے، توہین انسانیت ہے، توہین شرافت ہے، توہین قرآن ہے، توہین رسالت ہے۔ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس انسان نے، اور اپنی ریجس، اپنے مجسم ریجس ہونے کا اعلان کیا ہے اس شخص نے۔ انشاءاللہ آج کے یہ جلسہ اور کل میں آپ کے سامنے آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل میں کوشش کروں گا کہ جناب سیدہ کی شخصیت و عظمت قرآن اور حدیث کی روح سے آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ مسلمانوں کو احساس تو ہو۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، قائل ہیں، ہمارے مراجع عظام کا یہ فتاوی موجود ہیں، ہم کسی کے مقدسات کی توہین کے قائل نہیں ہیں، لیکن جب اس اہل بیت کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے گا تو جواب دینا ہمارا حق ہے، عزت و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ محترم کوئی ہے کسی کے ہاں تو محترم ہوگا، لیکن ہم تاریخ کے آئینے میں، قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اس لیے کہ قضیہ فدق، جناب سیدہ کا احتجاج، یہ ایسا توق ہے جو ان کے گلے میں قیامت تک پڑا ہوا ہے، یاد رکھیے۔ اتارنا بھی چاہے تو نہیں اتر سکتا، ہزاروں لاکھوں قلم مل جائیں، وظیفہ خار ملا مل جائیں، یہ اس توق کو نہیں اتار سکتے۔ اس لیے بڑے سے بڑے ان کے علماء نے لکھا کہ یہ بڑا مشکل قضیہ ہے سیدہ کا دربار میں آ کے حق مانگنا، کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کل کی جو جلسہ ہوگا، کل کا جو مجلس ہوگی، اس میں مکمل قضیہ فدق پہ عرض کروں گا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، سیدہ نے کے دربار میں جانا اور اپنے اس حق کا مطالبہ کرنا۔ لیکن اجمالی طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قضیے کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ پوری بلڈنگ جو کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے خلافت کی، اگر دنیا کے سامنے صحیح طور پہ مظلومیت مادر حسنین دنیا تک پہنچ جائے، یہ ساری دیوار خلافت گر جائے گی۔ اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچایا جائے، مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے۔ کبھی کہا جاتا ہے یہ افسانے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھے ان کے تعلقات تھے، مگر جو تاریخ کی کتابوں میں واقعات لکھی ہیں، جو تمہاری صحیح ترین کتابوں میں باتیں لکھی ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ یہ حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ مظلومیت سیدہ، سچے نبی کی سچی بیٹی کی صداقت پہ بات کر رہے ہو تم، اور قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ
وہ نور خداوندی کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، عظمت اہل بیت کم کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ منافقوں کو، کافروں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ جس کے قصیدے قرآن پڑھے وہ ہے نبی کی یہ بیٹی۔ سورہ دہر جا کے پڑھو، اس بی بی کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو۔ اجر رسالت کے طور پہ جس کی مودت مانگی جا رہی ہے، ان قربا، اس قربا کی مصداق ہے فاطمہ۔ عظمت تو دیکھو۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ توہین فقط سیدہ کی توہین نہیں کی گئی، عالمین کے نساء کی توہین ہے، اس لیے کہ خواتین کی، عورتوں کی سردار ہے جناب فاطمہ۔ جب عورتوں کی سردار کی توہین ہے تو ہر ایک ایک عورت کی توہین ہے۔ اجر رسالت جب کہا گیا ہے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربا ہیں کون کہ جن کی مودت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی نے فرمایا میرے قربا پوچھتے ہو نا، فاطمہ وعلی والحسن والحسین، یہ میرے قربا ہیں۔ تو جس بیوی کی مودت اور محبت اجر رسالت بنے، تم اس بیوی کے خلاف جرت کرو۔ اور اللہ نے جس بیوی کے بارے میں یا جس اہل بیت کے بارے میں آیت تطہیر نازل کی ہے، آیت تطہیر کی مصداق ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ روایات متواتر موجود ہیں کہ ایک گھر کے اندر، ایک بیت کے اندر، پھر ایک بیت جو بنا ہے، حدیث کسا، وہ چادر ہے تو جناب فاطمہ کی۔ وہ اہل بیت جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے حصر در حصر، اور ایسا پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ جن کی طہارت کی گواہی یا بات کرے قرآن مجید میں، جن سے رجس دور ہے، اس ہستی کے بارے میں کہا جائے نعوذ باللہ من ذالک کہ فدق مانگے نہ، اس کے لیے اس کی خطا تھی۔ شیعہ اور سنی علماء کا نظریہ یہی ہے، اور میں دل خوش ہوا کہ جو معتدل آوازیں ہیں اہل سنت میں سے وہ بلند ہوئی ہیں، اور جناب سیدہ کے دفاع میں اہل سنت کے طرف سے بھی یقیناً بیانات آئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی بعض نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے کہ ادھر وہ بھی خوش ہوئے اور یہ بھی خوش نہیں۔ حد فاصل ہے یہ جناب سیدہ کی ذات۔ اگر مظلومیت سیدہ سمجھ میں آ جائے تو یہ بلڈنگ جو خلافت کی یہ گر جائے گی۔ اس لیے شیعہ اور سنی علماء کا اکثرت کا نظریہ یہی ہے کہ یہ آیت تطہیر حضرت زہرا، آپ کے بابا، آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں کی شان میں نازل ہوئی۔ اور مباہلہ کے میدان میں ان عیسائیوں کے مقابلے میں دعا کے لیے جو چیلنج دیا ہے قرآن نے کہ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں تاکہ جھوٹوں پہ لعنت کریں۔ پورے مدینے میں صادقین کا جو قافلہ نکلا ہے
نساء کی تنہا نمائندہ صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا جا رہی ہیں اس صداقت کے قافلے میں، تو آیا مباہلہ جس کی صداقت کی گواہی دے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے وہ رجس ہے، وہ جھوٹا ہے، اور اللہ کی ان پہ لعنت ہے جو بھی اس کے مقابلے میں آ جائے۔ احادیث کی طرف دیکھیے، اس بی بی کی عظمت مسلمانوں کی صحیح ترین کتابوں میں آپ کو ملے گی ایسی روایات جس کی تعظیم میں نبی کھڑے ہو جائے۔ غالباً ریحان اعظمی کا شعر پیچھے میں نے کسی سوشل میڈیا پہ دیکھا، بہت اچھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اہل سنت ہے اسے تو جناب زہرا کے نام پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تعظیم فاطمہ۔ سنت پیغمبر ہے نا کہ فاطمہ کے احترام میں کھڑا ہو جائے، تم کیسے اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہو؟ نہیں، جو حقیقی اہل سنت ہیں تو محب فاطمہ ہیں۔ اس وقت ایک اور مسئلہ ہے اہل سنت کے ہاں بھی، میں اپنے بھائیوں اہل سنت کو بھی مخاطب کر کے عرض کروں گا، اپنی صفوں پہ نگاہ رکھو، تم پہ خارجیت اور ناسبیت کا حملہ ہو چکا ہے۔ ناسبیوں کو تمہاری صفوں میں تمہارے نام پہ ناسبی افراد ہیں۔ اسی ملعون نے کچھ عرصہ پہلے شیخ البطحاء کل ایمان کے والد گرامی جناب عمران جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کی تھی، اور پھر جرت یہاں تک بڑھ گئی کہ جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی ہے اس نے۔ روایت اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے، اس بی بی کا مقام دیکھیے، یہ کون ہے بی بی؟ ان فاطمہ کانت اذا دخلت علی رسول اللہ، راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، میں نے دیکھا جب بھی فاطمہ آتی رسول کے پاس، پیغمبر اکرم کے پاس، کیا کرتے رسول اللہ؟ قام لہا من مجلس ہی، پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، وقبل رأسها واجلسها مجلسه، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پیشانی کا بوسہ لیتے۔ یہ مقام فاطمہ ہے۔ کوئی ہے اور ایسی خاتون، کوئی ہے ایسی عورت مردوں میں سے بھی کوئی کہ جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جائیں؟ باپ بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑا ہو رہا، ایک سردار کی احترام میں کھڑا ہو رہا، کل جز کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اور روایت موجود ہے طرفین میں، خرج النبی وهو آخذ بید فاطمہ، ایک مرتبہ نبی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرف فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة منی، فاطمة بضعة منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ توہین سیدہ توہین رسالت ہے۔ یہ کس کا بضعہ ہے؟ یہ کس کا ٹکڑا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، میرا حصہ ہے فاطمہ، میری رسالت کا جز ہے فاطمہ، میرے جسم کا جز بھی فاطمہ، میری جان کا جسم بھی فاطمہ، میری روح کا جز بھی فاطمہ۔ فمن آذاہا، جانتے تھے نبی، جس نے بھی اسے تکلیف پہنچائی، فقد آذانی،
اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ قضیہ فدق مشکل قضیہ ہے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اسے. جو بھی مسلمان سچے دل سے اس کا مطالعہ کرے، اس قضیے کو کی تحقیق کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حق تک نہ پہنچ جائے. بڑے بڑے علماء جو ادھر سے ادھر آئے ہیں، مظلومیت حضرت زہرا نے انہیں حق تک پہنچایا ہے. ابن عبد الحدید معتزلی کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ بتائیے کیا سیدہ سچی حق پہ نہیں تھی، سچ پہ نہیں تھی؟ بغداد میں اپنے استاد سے پوچھ رہا ہے، اہل سنت کا عالم ہے. کہا کہ بالکل حق پہ تھی، سچ پہ تھی. کہا پھر حق پہ ہونے کے باوجود بھی انہیں حق ملا کیوں نہیں؟ اگلا سوال تھا اس کا. کہا یاد رکھ، اس لیے اگر فدق دے دیا جاتا اور دنیا کے سامنے دربار میں انہیں سچا مان لیا جاتا تو اگلے دن پھر بنت پیغمبر علی کے حق کے لیے آ کے دعویٰ کرتی کہ علی کا حق ہے خلاف. ثقیفائی نظام کو بچانے کے لیے اس جھوٹی حدیث کا سہارا لیا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا وہ بیوی کہ جس کا تعارف، جس کے فضائل نبی بیان کرے، ہے یہ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ قلبی وروحی، میرا دل، سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ ہے فاطمہ. وروحی، اس جسم میں جو جان ہے اس جان کا نام فاطمہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے. فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، بے شک ہماری دادی، بے شک ہماری جدہ فاطمہ ہی سچی ہے. زہرا صدیقۃ وشہیدۃ، اس دنیا سے شہیدہ گئی ہے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ دنیا کو، حسن سادات کے اوپر، آپ کی جدہ، آپ کی دادی اس دنیا سے شہیدہ گئی ہیں. وہ جو ام ابیہا ہو، جو جسے رسول کہیں کہ تو ہے تو میری بیٹی مگر مجھے شفقت مادری تجھ سے ملی ہے اے فاطمہ، جسے صحیح بخاری نے بضعۃ الرسول کہا ہے کہ یہ رسول کا حصہ ہے فاطمہ. کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس حصے کو غلط کہنا کیا رسول کو غلط کہنا نہیں ہے؟ اور واقعاً افسوس ہوتا ہے، ہم کسی کے توہین کا قائل نہیں ہیں. میں نے پہلے عرض کیا ہم اتحاد بین المسلمین کا قائل ہیں، خصوصاً اس مشکل دور کے اندر. مگر انصاف سے بتائیے، اسی پاکستان کے اندر اگر ایک لفظ یا ایک کلمہ کسی اور کے مقدسات کے بارے میں کوئی کہہ دے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، سزاؤں کی بات کی جاتی ہے. یہاں پیغمبر کے جز کی توہین کی جا رہی ہے، پیغمبر کی روح اور جان کی توہین کی جا رہی ہے. قانون حرکت میں نہیں آ رہا، سوائے چند آوازوں کے کوئی آواز نہیں اٹھی. سیدۃ النساء العالمین جسے کہا ہے، بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں، سیدۃ النساء اہل الجنہ خیر النساء، عورتوں کی سردار ہے.
اور کل میں انشاءاللہ فدق کے متعلق تفصیل سے عرض کروں گا. ذرا منصف بن کے دیکھیے، فدق کی وہ زمین جس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، قرآن کہتا ہے یہ مال فے ہے، یہ خالصتاً رسول کا حصہ ہے. اور جب آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرے نبی اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دیجئے. اور کل میں حوالوں کے ساتھ عرض کروں گا، متواتر حوالے موجود ہیں طرفین کے اندر کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے علی کی موجودگی میں، ام ایمن کی موجودگی میں، حسنین کی موجودگی میں ہدیہ کیا ہے، اس فدق کو تحفتاً دیا ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، سیدہ کے پاس تو جو کچھ تھا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، چاہے گلے کا ہار ہو. واقعات موجود ہیں طرفین کے ہاں. اس باغ کی بھی جتنی انکم ہوتی تھی وہ بھی فقراء اور مساکین میں جایا کرتی تھی. حکومت وقت جانتی تھی ان مالی موارد پہ قبضہ کر کے انہیں خطرہ تھا کہ کہیں اس مال کے ذریعے سے مالی طور پہ یہ مضبوط نہ ہو جائیں ہماری حکومت کے خلاف. بس یہی اس میں سازش تھی. اور امام بھی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں جو خط لکھا ہے عثمان ابن حنیف کو غالباً، کہ ہمارے پاس ایک فدق تھا وہ بھی چھین لیا گیا. سیدہ کے حق کو غصب کیا گیا ہے، یاد رکھو. بابا نے جو ہبہ کیا ہے، جو ہدیہ دیا ہے، دستاویز موجود تھی، گواہ موجود ہیں، نبی اپنی زندگی میں دے کے جا رہے ہیں. اور اس سے اگلا جو ثبوت ہے بہت اہم ترین، آج بھی دنیا میں مقدمات میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کس کے قبضے میں تھا وہ مال، کس کے کارندے تھے فدق کے اندر. سیدہ کے. کس کے پاس اس کا مال آتا تھا؟ جناب سیدہ کے پاس. پہلے علی کا حق غصب کیا گیا اور پھر اس کے بعد حکومت کے کارندوں نے جا کے ان افراد کو وہاں سے نکال دیا. اب سیدہ نے اپنا اس حق کا مطالبہ کیا ہے. عموماً ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے کہ دربار میں گئی ہیں، نہیں، ہمارے ہاں 7 مرتبہ موجود ہے کہ خود گئی ہیں یا بھیجا ہے افراد کو. اپنے حق کا مطالبہ 7 مرتبہ کیا ہے سیدہ نے. پہلے مطالبہ یہ کیا کہ میرے اس حق کو کیوں غصب کیا گیا ہے، میرے افراد کو کیوں نکالا گیا ہے ان باغات سے، کیونکہ یہ میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں دیا تھا. اور یہاں بھی ستم ظریفی دیکھیے کہ جو مقابل میں ہے، جس کے خلاف یہ قضیہ مقدمہ دائر ہو رہا ہے، حکومت وقت کے خلاف ہے نا. خلیفہ کے افراد نے جا کے وہاں پہ ان افراد کو ہٹا کے اپنے کارندوں کو رکھا ہے، وہی جج بن رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. مگر اس قضیہ فدق میں دیکھیے کہ جج کون ہے؟ جو خود جن پہ الزام آ رہا ہے وہ جج ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ بینہ ان کی طرف سے ہوتی، دلیل یہ دیتے، بلکہ گواہی جناب سیدہ سے خود اس زمین کا قبضہ ہونا، سیدہ کے افراد کا وہاں موجود ہونا، یہ دلیل ہے کہ یہ سیدہ کا یہ علاقہ تھا اور سیدہ کے پاس تھا. ان سے گواہی مانگی جا رہی ہے. قرآن جن کی صداقت کی گواہی دے، قرآن جن کی طہارت کی گواہی دے، ہر مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیٹی، وہ جو جوان جو عورتوں کی سردار ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو
جوانان جنت کی ماں ہے، اسے جانا پڑا دربار اپنا حق مانگنے کے لیے۔ ستم یہ نہیں ہے اس کے گواہوں کو نہ مانا گیا، ایمن کی گواہی نہیں مانی گئی، غلام کی گواہی نہیں مانی گئی، علی و حسنین کی گواہی نہیں مانی جا رہی۔ اور بعض میں تو ملتا ہے کہ لکھ کے دے دیا بھی ٹھیک ہے، مگر ایک اور شخص نے آ کے اس تحریر کو بھی لے کے بھاڑ دیا۔ معلوم تھا کہ اگر یہ حق مان لیا تو وہ جو پہلا حق غصب کیا ہے اس سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ اب جب یہ رد کیا گیا ان گواہوں کو تو اب سیدہ نے اپنا مقدمہ بدلا ہے، کہا اچھا یہ تو طے ہے، یہ مال فے ہے نا، میرے باپ کی جاگیر ہے، تو پھر میں تنہا وارث ہوں۔ اے اپنا کہافہ، تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ قرآن کا حکم ہے، وراثت کے قانون موجود ہے قرآن میں۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ایک حدیث جو گھڑی گئی اس کا سہارا لیا گیا کہ ہم انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم یعنی یہ حکومت کا مال ہے، یہ صدقہ ہے، یہ تقسیم کر، یہ ساری امت کا مال ہے۔ نبی کسی کے لیے کوئی وراثت نہیں چھوڑتے۔ یہ خبر واحد جو صرف وقت اس کو ہی معلوم تھی خبر، یعنی یہ بھی نبی پہ الزام آ رہا ہے۔ اگر غور کیجئے کہ وہ جو ورثاء ہیں ان کو نبی کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم نبی جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم وراثت نہیں چھوڑتے۔ نہ بیٹی کو بتایا، نہ علی کو، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ان کے اس دعوے کے مطابق فقط اس شخص کو بتایا جا رہا ہے، اور ایک تنہا واحد خبر واحد ہے یہ، اور اس کے مقابلے میں قرآن کی آیات موجود ہیں۔ زکریا اپنا وارث مانگ رہا ہے، سلیمان داؤد کا وارث بن رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ایک روایت، ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ سیدہ نے آیات قرآنی پڑھ کے سنائی ہیں اور اس نقاب چہرے سے الٹ دیا ہے سیدہ نے۔ قیامت تک جو بھی حق کا متلاشی ہے، میں کہتا ہوں اس کو ریسرچ کرنی چاہیے اس قضیے پہ، اور بالخصوص جو اولاد زہرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سادات ہیں اور ابھی تک انہیں حق معلوم نہیں ہوا، قیامت کے دن، محشر کے دن کس طرح اپنی دادی کو منہ دکھائیں گے وہ۔ اور یاد رکھو، آج اسی پہ میں ختم کرتا ہوں، کل واقعہ اس فدق کے اوپر، قضیہ فدق میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اے مسلمانوں، دنیا میں جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے جنت کے لیے، اگر نبی کی شفاعت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ جوانان جنت جس کی جنت کے سردار حسنین ہیں اس جنت کی خواہش رکھتے ہو، ساقی کوثر اس کا شوہر ہے علی، تو پھر پہچان کرو اس مخدومہ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ، دل میں محبت فاطمہ اجاگر کرو، دشمنان فاطمہ سے بیزاری کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ نبی کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، تو پھر فاطمہ کو خوش کرو، جناب زہرا کی خوشنودگی حاصل کرو۔ جس کی رضا اللہ کی رضا کہلائے، جس کا غضب اللہ کا غضب کہلائے، یہ مقام عصمت ہے۔ اگر آیت تطہیر کوئی نہ بھی مانے، اس روایت کا کوئی انکار نہیں کر، صحیح کتب میں موجود ہے۔ اللہ تیری رضا پہ راضی ہوتا ہے میری بیٹی فاطمہ، اللہ تیرے غضب پہ غضب ناک ہوتا ہے میری بیٹی فاطمہ۔ کسی گناہگار کی رضا پہ خدا راضی نہیں ہوتا۔
کسی گناہگار کے اس لیے کہ وہ غلطی سے کسی اور جگہ پہ بھی غصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر کسی کے غضب ناک ہونے پہ غضب ناک نہیں ہوتا، یا اس کا غضب اللہ کا غضب نہیں بنتا جب تک مقام عصمت پہ کوئی فائز نہ ہو، یاد رکھیے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہم سب کو جناب زہرا اور اولاد زہرا کے ساتھ محشور فرما، اور وہ جو نمک خاران بنو امیہ ہیں بار الہ، ان کو دشمنان زہرا کے ساتھ محشور فرما۔ بار الہ اس مظلومہ کا واسطہ، اس صدیقہ کبریٰ کا واسطہ جو ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرما، جو ہدایت کا قابل نہیں بار الہ اس دنیا میں بھی انہیں ذلیل و خوار فرما۔ اور واقعاً یہ یاد رکھیے گا، جو بھی جناب زہرا سے دشمنی کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ بار الہ جناب سیدہ کے صدقہ میں بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، عالم انسانیت اس مشکل میں گرفتار ہے، سیدہ کے صدقہ میں بار الہ عالم انسانیت کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما۔ بار الہ ہمارا شمار محبان فاطمہ میں فرما، مومنین مومنات جو پریشان حال ہیں جناب فاطمہ کے صدقہ میں بار الہ سب مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ ہم سب کو صحیح معنی میں محمد و آل محمد کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری یہ چھوٹی سی سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے محبین میں فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ کل انشاءاللہ 8 بجے ہمارے ساتھ رہیے گا، کل 8 بجے ٹھیک میں